بسم اللہ الرحمن الرحیم الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوا على حاجات کی برابری، عالیہ مجلس اعزاز کے مرحومین کی مغفرت، حاجات کی برابری کے خاص طور پر زین خان نوحہ خان نشان ہے. آج آپ سب کے ذہنوں میں جو بیمار، آپ کے عزیز و قارب میں جو علیل ہیں، مریض ہیں، اور سب کی شفا یابی کے لیے بلندتر صلوات. سورہ مبارکہ سجدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس کا نشان 34 ہے. اللہ اس آیت میں کسے امام بناتا ہے اس کا اعلان کر رہا ہے. کسے امام بناتا ہے اور کیوں امام بناتا ہے اس کا اعلان کر رہا ہے. ہر ایک کو امام نہیں بناتا، اس کی شرائط ہیں، وہ شرائط بیان کر رہا ہے. وہی 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے جسے ہم پیش نماز بولتے ہیں، اس کے لیے شرائط ضروری ہیں. تو جو پوری کائنات کا امام ہو، اس کے لیے اللہ نے کیا شرائط قرار دی ہوگی. یاد رہے کہ اللہ کے ہاں کوئی کام عدل اور عدالت سے ہٹ کر نہیں ہوتا. وہ کسی کو عدل سے ہٹ کر منصب نہیں دیتا. اللہ کا نہ تو کسی سے پڑوس ہے اور نہ ہی اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے. رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلے رائے بدلتی ہے کہ کیا کریں. خون ہے، رشتہ دار ہے، صلہ رحمی کا تقاضا ہے کہ اس کا خیال کرنا پڑے گا، اور پڑوسیوں کا خیال کرنا ہوتا ہے. لہٰذا یہ دونوں الجھنیں اللہ کے ہاں جو ہمارے یہاں ہے، اللہ کے ہاں وہ الجھنیں ہیں. اللہ کے ہاں وہ کمال نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ کے مقام کے خلاف ہے. اللہ کا کوئی پڑوسی نہیں ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. پڑوسی نہیں ہے اس لیے کہ اس کا مکان نہیں ہے، اس کا مکان نہیں ہے اس لیے کہ اس کا جسم نہیں ہے. جس کا جسم نہیں ہے اس کا مکان بھی نہیں ہے، جس کا مکان نہیں ہے اس کا پڑوسی بھی نہیں ہے. ممکن ہے یہ بچہ سوال کر لے میں نے ان سب کو ایک ساتھ بٹھا دیا اس لیے کہ ہم سب میں ان کا مقام مختلف ہے. ممکن ہے کوئی بچہ سوال کر لے کہ پھر خانہ کعبہ کیا ہے اگر اللہ کا مکان نہیں ہے تو. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اگر اللہ کا مکان نہیں ہے تو پھر خانہ کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ تو بہت ہی روشن اور واضح بات ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیں سب کو جوڑنے کی جگہ ہے. وہ ہمارا توحیدی مرکز ہے. اللہ وہاں نہیں رہتا. جی بہت سارے لوگوں کو مصلی پہ اللہ یاد آتا ہے، بہت سے لوگوں کو تو مسجد میں بھی اللہ نہیں ملتا. ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں اللہ ملے. بہت سے لوگوں کو مسجد میں اللہ نہیں ملتا، اور جو چاہتا ہے اسے اپنے آپ کو دیکھنے سے اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں اور چاہیں کہ اللہ سمجھ میں آئے تو قرآن بھی اور نبی بھی اور ائمہ اہل بیت بھی بتاتے ہیں کہ تم اپنے اوپر غور کر لو تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے. کہیں دروں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر غور کرو. مولا علی فرماتے ہیں، مولائیوں کا مجمع ہے، سنی شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے مجلس میں آئے ہوئے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں اعجب لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پر تعجب ہے کہ اللہ نے کیسا شاہکار بنایا ہے، اللہ نے انسان کو کیسا باکمال بنایا ہے. یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. ینظر بشحم، چربی سے دیکھتا ہے. یسمع بعظم، ہڈیوں سے سنتا ہے. یتکلم بلحم، میرے مولا فرماتے ہیں ویتنفس بخرم، اور یہ سوراخوں سے سونگتا ہے. سوراخ نہیں ہے تو کیا ہے؟ پورا نظام چل رہا ہے اس جگہ سے. مولا فرما رہے ہیں یہ چربی سے دیکھتا ہے. یہ میری اور آپ کی آنکھ میں جو پتلی ہے، پتلی کے اندر جو ڈاٹ ہے، نقطہ ہے، اس نقطے کے پیچھے چربی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں. مولا فرما رہے ہیں یہ ہڈیوں سے سنتا ہے. میں غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر میں
ڈاکٹروں سے خطاب کے لیے حاضر ہوا. اساتذہ، پروفیسر، پرنسپل صاحب بھی تشریف فرما تھے اور مختلف سالوں مختلف مرحلوں کے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب میں سوچنے لگا کہ میں تو مولوی آدمی ہوں، ڈاکٹروں سے بات کرنے جا رہا ہوں، تو کیا بات کروں گا. تو خیال آیا کہ ڈاکٹروں کا موضوع باڈی ہے، بدن ہے، ڈاکٹر بدن سے متعلق بات کرتا ہے. تو جو مولا علی نے بدن کے بارے میں فرمایا ہے میں اس کی شرح کر دوں، اس کی تشریح کر دوں، اس پہ غور کر لوں تو میرا جاننا بھی پورا ہو جائے گا اور ڈاکٹروں کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اس لیے کہ انہوں نے جتنی کتابیں پڑھی ہوں گی وہ بہت معتبر لوگ ہوں گے، مگر علی علی ہے. لہذا مولا کا یہ قول ہم نے اس کی شرح کی کہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے. میرے خطاب کے اور بھی اقوال تھے جو میں نے جمع کیے ہوئے تھے اور میں نے وہاں پڑھے. تو بعد میں 2 ہندو ڈاکٹر تھے، کچھ غیر شیعہ تھے، کچھ شیعہ تھے. وہ کہنے لگے یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے مولا علی کا؟ میں نے کہا جی فلاں کتاب نہج البلاغہ. کہ نہج البلاغہ کتنی پرانی کتاب ہے؟ میں نے کہا کتاب 1000 سال پرانی ہے، قول 1400 سال پرانا ہے. مولا علی کی یہ کتاب جو مولا کے اقوال کی کتاب 1000 سال پہلے لکھی گئی تھی، 1000 سال پہلے. تو جب میں نے وہ ان کو بتایا، حوالہ دیا، تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کے مجھ سے کہنے لگے آج علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا. اس لیے کہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے. یہ ہمارے کان جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، ان بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ہم ان سے نہیں سنتے. ان کے اندر، کانوں کے اندر 3 ہڈیاں ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں. یہ جو میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، آپ کے کان کے اندر وہ 3 ہڈیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. میرے ہر جملے پہ ٹکرا رہی ہیں، میری ہر آواز پہ ٹکرا رہی ہیں، اور اتنی تیزی سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہمیں 50 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور مسلسل مشین کی طرح وہ ہڈیاں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم ہڈیوں سے سن رہے ہیں. اور ہڈیوں سے سننے کا مولا علی نے 1400 سال پہلے بتایا ہے. وہ کہنے لگے جس زمانے میں مشینیں نہیں تھیں اندر کے حالات بتانے کے لیے، کیا باڈی کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، یہ شخصیت وہ ہے جس نے اس وقت میں بتایا ہے کہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے. میں نے انہیں کہا بھائی میں آپ کی محبت اور بڑھا دیتا ہوں. ایک عیسائی، ایک غیر مسلم مولا علی کے کلام پر تحقیق کرنے کے بعد ایک جملہ لکھتا ہے. وہ کہتا ہے جب میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا تو پڑھ کر میں اسی نتیجے پہ پہنچا، یہ ساری کائنات یا اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ جی یہ اللہ پر اگر غور کرنا ہے نا تو خود ہم اپنے اوپر غور کریں. اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ فصلت سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم بہت جلد پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور اس انسان کے 6 فٹ بدن کے اندر ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے. یعنی اللہ ہے، یہ کائنات پوری بتائے گی ہمیں کہ اللہ ہے. نظام شمسی بتائے گا، نظم کائنات بتائے گی. یہ جو کائنات میں نظم ہے نا، نظم منظم چل رہی ہے پوری کائنات. یہ 1 سیکنڈ کے اندر بھی فرق نہیں آتا، جیسا سسٹم بنایا گیا اسی پہ چل رہی ہے کائنات. یہ جو نظم کائنات ہے یہ دلیل ہے کہ کوئی ناظم ہے. خود بخود نظم نہیں ہوتا، خود بخود حادثے ہوتے ہیں، خود بخود سانحے ہوتے ہیں. نظم اور ضبط خود بخود نہیں ہوتا. یعنی منصوبہ اور حادثہ یہ 2 علیحدہ باتیں ہیں. منصوبہ ہے تو نظم ہوگا اور حادثہ ہے تو بے نظمی ہوگی. اگر یہ کائنات حادثتاً بنی ہے اور اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر اس میں نظم نہیں ہو سکتا تھا. اس کا نظم بتا رہا ہے کہ کوئی ناظم ہے جو اسے چلا رہا ہے اور اسے بنا رہا ہے. لہذا اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو قرآن کہتا ہے اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذرا اپنے اوپر تو غور کرو کہ اللہ نے تمہاری آنکھیں کیسی بنائی ہیں، تمہارے ہاتھ کیسے بنائے. مولا صادق فرماتے ہیں اگر تمہارے ہاتھ میں یہ پوروے نہ ہوتے، یہ بند نہ ہوتے، جوڑ نہ ہوتے تو تم کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے. کتنی ایک صرف ان پورووں کی حکمت. پھر ان میں یہ باریک باریک لکیریں جو ہیں یہ ہماری سب کی شناخت کے لیے اللہ نے یہ چپ لگائی ہے، یہ کوڈ ورڈ لگایا ہے اللہ نے. کسی کا انگوٹھا کسی جیسا نہیں ہے. اہم ترین کاغذات پہ دستخط کے بعد ہم سے انگوٹھا لگوایا جاتا ہے. خاص طور پہ کاغذات جب ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں، زمین اور جائیدادیں، تو انگوٹھا لگوایا جاتا ہے. بھائی ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم نے دستخط کر دیے، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ تو جواب دیا جائے گا کہ دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا. دنیا میں اگر
اربوں انسان ہے نا تو کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے. تو ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں جب کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے تو ذہن ایک جیسا کیسے ہوگا؟ اور جب سب ایک جیسے نہیں ہے تو محمد مصطفیٰ علی تم جیسے کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیسے آ جاؤ میرے بھائی، آگے آ جاؤ. ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات. اس سے بلند اور بہتر صلوات. میرا مقدمہ، میری تمہید یہاں مکمل ہوئی کہ اس پوری کائنات کو چلانے بنانے والا کوئی ہے، اور جو ہے وہ اللہ اپنی جانب سے جب پیغام دینا چاہتا ہے، اپنے ارادوں کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنی مشیت کو بتانا چاہتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو جن کے ذریعے سے وہ اپنے ارادوں کا اظہار کرتا ہے وہ ارادت اللہ آل محمد ہے. اللہ جن کے ذریعے اپنی مشیت کا اعلان کرتا ہے، لہذا اعلان ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. تھوڑا سا اگر گردن ہلائے تو اچھا ہوگا. میری بات جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا. کن میں سے کچھ کو بنایا؟ 12 امام کن میں سے بنے؟ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا. کن میں سے کچھ کو بنایا ہے؟ میں آپ سے توجہ چاہوں گا. اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے. لہذا استاد قمر جلال بھی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بناتا ہے ان میں سے ایک نام مولا عباس کا نام. اور اب جب امام بنانے کی اس نے بات کی ہے تو کیوں بناتا ہے؟ کیوں امام بناتا ہے؟ وہ یہدون بامرنا، کام یہ ہے امام کا کہ وہ میرے، اللہ کہہ رہا ہے ہمارے امر کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. امام کا کام یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ پہنچا دو، کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں وہ لوگوں تک پہنچا دو. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا مجھے دیر ہو جائے گی کیونکہ میں پہلے ہی 2 مجلسیں شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے، اور آج دوپہر کو ہی میں سرحد سے KPK سے لوٹا. مسلسل آپ کی نوکری میں ہوں. آپ کو جان بوجھ کے میں نے انتظار نہیں کروایا. یہ مولا کا ذکر ہے. اچھا دن بھی ایسے ہیں کہ ان میں اب یہ بات تو دیکھی نہیں جا رہی کہ تھکن ہوگی، پریشانی ہوگی. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، آپ کے رزق اور عزت میں اضافہ ہو. ہماری جو انتظامیہ کے دوست ہیں، جو ہماری پولیس کا محکمہ ہے، جو اس علاقے کے ذمہ داران ہیں، اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اللہ کرے میری بات پہنچ جائے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہدون بامرنا، ہم ان میں سے کچھ کو امام اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہمارا امر لوگوں تک پہنچائیں، ہماری بات لوگوں تک پہنچائیں. اللہ، توجہ، اللہ اپنی بات اگر ہم تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ انہیں وسیلہ بناتا ہے. یہ مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے مجھے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سے بات کرنے کے لیے ہمیں ان کے دروازے پر آنا ہوگا. یہ ہماری بات وہاں تک پہنچائیں گے، اور جو وہاں کا پیغام یہاں پہنچائے اور یہاں کی دعائیں اور حاجتیں وہاں پہنچائے، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. وسیلہ 2 طرفوں سے وابستہ وجود کو کہتے ہیں. آپ اس عمارت کی چھت پہ جانا چاہیں گے تو زینے کا سہارا لیں گے. زینہ یہاں سے بھی جڑا ہوا ہے اور وہاں سے بھی.
یہاں والے وہاں اور وہاں والے یہاں آ رہے ہیں، دو طرفوں سے جڑا ہوا ہے. جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہے وہ وسیلہ ہے، وہ رستہ ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. یہاں کا پیغام وہاں اور وہاں کا پیغام یہاں، وہاں کا حکم یہاں، یہاں کی حاجتیں وہاں. یہ وسیلے کا کام ہے. اچھا اگر وہ وہاں سے بھی جڑا ہوا ہے اور یہاں سے بھی جڑا ہوا ہے تو جو صرف وہاں سے دیکھتے ہیں وہ غلو کرنے لگتے ہیں اور شرک کرنے لگتے ہیں، اور جو یہاں سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جیسے. یہ کمزوری تو دیکھیے، جو یہاں سے اہل بیت کو دیکھتے ہیں نا اپنی طرف سے کہتے ہیں ہم جیسے، اور جو وہاں سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ تو معاذ اللہ رب ہے اور اللہ ہے. تو یہ وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. ہمیں اس زاویے سے اچھا پھر ہم کیا بتائیں گے اہل بیت کے لیے؟ جتنا ہمارا علم ہوگا. تو ہمارا علم کتنا ہے؟ ہم جو بھی بتائیں گے اہل بیت کے بارے میں وہ کمزور بات ہوگی، ناقص بات ہوگی. ہمیں خود سے کچھ نہیں بتانا اہل بیت کے بارے میں. ہمیں تو خود علی سے پوچھنا ہے کہ آپ بتائیے آپ کون ہیں. ہمیں تو امام حسین سے پوچھنا ہے کہ آپ بتائیے آپ کون ہیں. ہمیں تو خود مولا حسن سے پوچھنا ہے کہ آپ بتائیے آپ کون ہیں. اب امام حسن بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. نبی کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 سال کا سن ہے. ایک اعرابی بدو، نبی کا دشمن، نبی کا مخالف، سرکار کے دروازے پر، مسجد کے دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا. حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے، تھک تو نہیں رہے؟ اپنے اصحاب کے ساتھ حضرت تشریف فرمائے کہ اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت کو آواز دے کر کہا اے عبداللہ کے بیٹے، تم نے اعلان نبوت کیا ہے، بتاؤ تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ توجہ، تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نبی نے امام حسن کی پیشانی کا بوسہ دیا، اسے دیکھ کے فرمایا یہ میرا بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے. یہ میرا حسن مجتبیٰ میری نبوت پہ دلیل ہے. وہ کہنے لگا یہ بچہ، اچھا اس لہجے میں بات کرنے والے نامراد ہی رہے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے بارے میں لہجہ یہ اپنایا نا. یہ کیا کریں گے؟ یہ تو ہم جیسے جو اس طرح سے بات کرتے ہیں نا وہ عزت نہیں پاتے. مجھے اور آپ کو کوئی عزت دے تو اسے عزت ملتی ہے، جو اہل بیت کا احترام کرے اس کا کیا مقام ہوگا. تو اہل بیت کا احترام کرنے والوں کا بڑا مقام. بلکہ اس دروازے پر تو جتنا جو عاجز ہو جاتا ہے نا، فقیر بن کے آتا ہے، اتنا ہی اس کو عزت ملتی ہے. آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی فلاں حیثیت والا ہوگا، کوئی فلاں گریڈ والا ہوگا، مگر سب زمین پہ بیٹھے ہیں نا، سب جوتیاں اتار کے آئے نا. ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں نا، تھوڑا گردن ہلا دیجیے. ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں نا. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. بہار ہوں گے، کچھ کوئی حیثیت ہوگی تو بہار ہوگی. جیسے ہی حسین کے زمین پر اور فرش پر آئے، یہ حسین کے فقیروں کا مجمع ہے. اپنی ذات کی نفی کرنے والے عزادار کہلاتے ہیں. عزاداری کے نام پر تکبر کرنا اور اپنی ذاتی مفادات کو حاصل کرنا اور اپنے تعلقات بنانا کہ ہمارا بھی کوئی ذاتی مطلب نکل آئے، وہ کچھ بھی ہوگا، عزادار نہیں ہے. عزادار حسین مولا کا فقیر ہے. بس غور کریں گے میں کچھ کہہ رہا ہوں. یہ انداز ہمیں ہماری ذات کی نفی، یہ ہماری حیثیت ہمیں بتانے کے لیے ہم اپنے آپ سے تو سچ بولے نا، ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہیں ہم؟ دنیا ہمارا ہاتھ چومتی ہو، دنیا ہمارا نعرہ لگاتی ہو، دنیا ہمیں سے ملنے کے مشتاق ہوتی ہو، دنیا ہم سے فرض کریں افسران کی بات کر رہا ہوں کہ جی وہ ایک قلم ہلا دے تو کسی کو یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، مگر خود وہ اپنے آپ سے بات کرے نا. اپنے آپ سے تو سچا ہونا چاہیے نا میں، کہ خود میں کیا ہوں. دنیا کچھ بھی بولے، انہیں بیچاروں کو کیا پتا. میں اپنے آپ کو تو بتاؤں کہ میں کیا ہوں. من آنم کے من دانم. مولا علی فرماتے ہیں جب تمہارے منہ پر تمہاری کوئی تعریف کرے، مولا کا جملہ، ہر مسئلے میں علی نے رہنمائی کی ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں مولا علی نے رہنمائی نہ کی ہو. فرماتے ہیں جب تمہارے منہ پہ تمہاری کوئی تعریف کرے تو اپنے آپ سے کہو کہ اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. پھر اور تعریف کرے تو کہو اور اپنے آپ سے زیادہ میرا اللہ مجھے جانتا ہے. یعنی تکبر نہیں کرنا کسی کی تعریف کرنے پر. میں فقیروں کی اولاد ہوں، خود بھی فقیر رہنے کی کوشش کرتا ہوں. جی آ رہا تھا ٹنڈو آدم سے، سانگڑ سے ٹنڈو آدم، رستے میں پھاٹک ہے، یہ ریلوے کراسنگ ہے. تو گاڑی ہماری آہستہ ہوئی تو پھاٹک کے اوپر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھے اس حلیے میں دیکھا. کوشش کرتا ہوں لندن، کینیڈا، جرمنی جہاں پر بھی اتروں اسی حلیے میں اتروں. یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں جو میں پہنے ہوا ہوں، یہ مولا کے مکتب کے نوکروں کے کپڑے ہیں. ہمیشہ اسی حلیے میں رہتا ہوں. یہ اہل بیت کے نوکروں کے کپڑے. اللہ نوکری قبول کرے اور نوکر پکا رکھے. تو گاڑی
گاڑی آہستہ ہوئی تو اس فقیر نے آواز لگائی سلام کے ساتھ، اس نے مجھے یا علی مدد بولا، سلام علیکم یا علی مدد. میں نے فوراً سلام کا جواب دیا اور مولا علی مدد بولا. اس نے مولا علی مدد سن کر پہچان لیا کہ میں کون ہوں. کہنے لگے اپنے ہی ہو، کچھ دوں؟ آپ یقین جانیے ایک فقیر مجھ سے کہنے لگا کچھ دوں. میں نے اپنے بھائی سے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا گاڑی روکو، پہلا فقیر ملا ہے. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، مولا پہ اعتماد بانٹنے والے کو کہتے. چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی علی علی. توجہ کر لیا آپ نے بھائی؟ بھائی کب تک کھڑے رہو گے؟ تھک جاؤ گے. ادھر آ جاؤ، تم بھی ادھر آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات. توجہ میرے ساتھ ہے. مجھے بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، مگر میرا مضمون ذرا منظم ہو جائے اور آپ تک میری بات پہنچ جائے تو میں زیادہ نعرے لگائیں گے تو مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھنا پڑے گا. نعروں کو کم کرتا ہوں گھنٹے سے. میں لوگ کہیں گے صاحب 1 گھنٹہ پڑھا، 25 منٹ تو نعرے تھے، تو انہوں نے تو 35 منٹ ہی مجلس پڑھی ہے، تو پھر مجھے 1.5 گھنٹہ پڑھنے پڑے گی. اور مجلس تو مجلس ہے، اس میں نعرے تو ہونے، مگر ذرا کنٹرول. توجہ میرے ساتھ ہے. بات آگے بڑھے، تھوڑی سی گردن ہلا دیجیے گا، بات جاری ہے. بات یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے دیکھا نا تو کہنے لگا کچھ دوں. تو میں نے کہا بھائی روکو گاڑی. ہم اتر آئے، ہم نے کہا حضور بتائیں، آپ دیں، کچھ عطا کریں. کہنے لگا زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ زیادہ جانتے ہیں. میں ان بچوں کو سمجھا رہا ہوں، کسی بڑے کے پاس جاؤ نا تو وہاں جا کے بھی باتیں مت کیا کرو، وہاں اس کی سنا کرو. اگر بڑوں کے پاس بیٹھ کے بھی ہم ہی کو باتیں کرنی ہیں تو پھر بڑوں کے پاس آئے کیوں ہیں؟ بڑا بتائے گا نا، سینئر بتائے گا نا. اور اگر آپ کو کسی سے کچھ چاہیے، جی آپ کو کسی سے اگر کچھ چاہیے تو کوشش کریں اس کو یہ کہہ کر بلوائیں کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ زیادہ معتبر ہیں، آپ میرے استاد ہیں، آپ تو ہمارے بزرگ ہیں. جتنا یہ جملے آپ بولیں گے نا اتنا وہ زیادہ اچھا بولے گا اور آپ کا مطلب پورا ہو جائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو جب اس نے کہا نا کہ زہد کسے کہتے ہیں تو میں نے کہا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں. بیٹھ جاؤ شبیر. زہد کی 7 منزلیں. کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں. میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگا پہلی بتاؤں گا، جب عمل کر لو گے کوئی مجھ جیسا ملے گا دوسری بتانے کے لیے. ہاں فقیروں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں. اور میں بچوں آپ سے بات کر رہا ہوں، خبردار کسی کا کالر ادھرا ہوا ہو، پائچہ پھٹا ہوا ہو، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، اس کو حقیر نہیں سمجھنا. جی کسی نے کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو اسے امیر نہیں سمجھنا. کوئی 2 کروڑ کی گاڑی سے اتر رہا ہو تو وہ بڑا آدمی نہیں ہوتا. کوئی سائیکل پر آیا ہو تو وہ ذلیل نہیں ہوتا. خبردار یہ مجلس ہے اینک بدلنے کی جگہ ہے. یہاں بیٹھنے والوں کی وہ اینک ہے، یہاں بیٹھنے والوں کو وہ اینک لگائی جاتی ہے جو کربلائی اینک ہے. کربلا کی نگاہوں سے دیکھنا ہے ہمیں. ان سے مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے. معتبر تو میں نے بنایا ہے انہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تنگ ہوتا جا رہا ہے، مجھے اپنے مضمون کو ایک منزل تک لے جانا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کسوٹیاں کچھ اور ہیں، پیمانے کچھ اور ہیں. دنیا نے پیمانے کچھ اور بنائے ہوئے. جی دنیا نے پیمانے کچھ اور بنائے ہوئے، پیمانے ہیں کچھ اور. اس وقت آپ میں ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں نا. لباس عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دھوکہ. لباس یعنی دھوکہ. ہمارا بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا
کہ گھر کی بڑی بوڑھیاں، بوائیں، گاگائیں، نانیاں، دادیاں، جی وہ نہالچے بناتی ہیں، کپڑے بناتی ہیں. بچے کو دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ، یہ ابھی دنیا میں آتا ہے، اس کو پہلا تحفہ ہماری طرف سے دھوکہ دیا جاتا ہے. میری بات اگر مجسم دیکھنا ہو تو مہنگے کپڑے والوں کو ذرا دیکھیے، ان کی چال دیکھیے. وہ ابھی سلام کیا، وہ قریب آتے ہیں تو ہم بڑھ کر سلام کرتے ہیں. اور اگر کسی کا کالر ادھرا ہوا ہو، چپلیں 2 رنگ کی پہنی ہوئی ہو، تو وہ سلام 4 دفعہ کرتا ہے، تب ہمیں 1 دفعہ سننے میں آتا ہے. وہ 4 دفعہ سلام کرتا ہے تو ہمیں 1 دفعہ سنائی دیتا ہے. کون سی چیز ہے کہ جس نے اسے ہمیں اس سے دور کیا ہے؟ اس کے کپڑے. ہم کپڑوں کی وجہ سے اس کا احترام کر رہے ہیں، وہ پہلے والے کا. بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. کپڑے وہ پھولے پھولے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم بھی پھولے پھولے. معاف کیجیے گا، ان چیزوں نے معاشرے کو تباہ کیا ہے. یہ معیار ہی نہیں ہے. یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم محرم میں کپڑے رنگوا کر پہنتے تھے، نئے کپڑے نہیں پہنتے تھے. نئے کپڑے محرم میں نہیں بنتے تھے. امام حسین کے دن آ رہے ہیں، نئے کپڑے نہیں بنانے. پرانے کپڑوں کو رنگریز کے لے جانا ہے اور رنگوا کے لانا ہے. وہ پیسوں میں کم نہیں تھے ہمارے بڑے، ان کے پاس پیسے تھے، اپنے زمانے کے بڑے لوگ تھے. پرانے کپڑے اور شلوار سفید پہنتے تھے، قمیص کالی پہنتے تھے، سادہ استری کر کے پرفیوم لگا کر خوشبوئیں لگا کر نہیں پہنتے تھے. امام حسین کے ایام میں بھی بنانا سے ہوا سنوارنا کیسا؟ کم سے کم 2 مہینے اور کم سے کم 10 دن تو فقیر بن جاؤ. اپنی بدن کی راحتوں اور بدن کی چاشنیوں اور بدن کی لذتوں سے ہم باہر آ جائیں. یہ مجلس کا بڑا پیغام ہے. مجلس تو پیغام دے رہی ہے، میں نہیں لینا چاہ رہا. مجلس تو سسٹم تو بہترین بنا کے دیا ہے ہمارے بڑوں نے، میں نہیں چاہ رہا کہ اس سے اپنے آپ کو ٹھیک کروں. دسترخوان پہ کھانے رکھے ہوئے ہوں اور کوئی آدمی کہے میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں کھاتا، تو کھانے کا قصور ہے کیا؟ کیوں نہیں کھاتے؟ شوگر ہے. کیوں نہیں کھاتے؟ ہارٹ پرابلم ہے. کیوں نہیں کھاتے؟ میرا بلڈ پریشر آئی ہے. تو بھائی بیمار تو تم ہو نا، کھانا تو سالم ہے. یہ جو مجلس ہے نا، یہ امام حسین کا دسترخوان ہے. اب اگر میں اس سے استفادہ نہیں کر پا رہا تو بیمار میں ہوں. ورنہ مجلس نے ہمیں انسان بنانے کا سارا انتظام کر دیا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو میرے بچوں، جوانوں، میرے عزیزوں، کپڑوں کی بنیاد پر، گاڑیوں کی بنیاد پر، بس بھائی بس میرے لال مہر، تم نے نعرے بس 1 2 لگا دیا، اب مجھے بولنے دو. یہ کسوٹیاں نہیں ہیں، یہ پیمانے نہیں ہیں. وہ کہنے لگا زہد کی پہلی منزل تمہیں بتا دیتا ہوں، دوسری منزل تمہیں کوئی اور فقیر بتائے گا، پہلے اس پہ عمل کر لو. زہد کی پہلی منزل ہے ذات کی نفی. تم اپنی حیثیت کا اپنے آپ سے انکار کرو تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا کوئی مقام نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں جو ہوں اللہ جانتا ہے، میں جو ہوں میں خود جانتا ہوں. اچھی جگہ چاہیے، کرسی اچھی چاہیے، مسرت اچھی چاہیے. اور اگر کسی نے صحیح طرح سے سلام نہیں کیا، بات نہیں کی، اچھا یہ کس نے کہہ دیا کہ ہمیشہ بچے ہی بڑوں کو سلام کریں گے؟ میرے بھتیجے نے مجھے سلام نہیں کیا، میں اپنے بھائی سے بھی نہیں بات کروں گا. بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دنیا کا کون بڑا ہے جو نبی سے بڑا ہو؟ سرکار 2 جہاں سے بڑا تو کائنات میں بعد از خدا کوئی نہیں ہے. نبی مکرم کو اگر ہم ان کی سیرت پر غور کریں تو کبھی بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرنے نہیں دی. بڑے تو بڑے، بچوں کو بھی پہل کرتے تھے سلام کرنے. اتنا یہ عمل مسلسل ہوا، توجہ، کہ ایک دن مدینے کے بچوں نے طے کیا کہ ہم چھپ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار جیسے ہی مڑیں گے تو ہم پہل کریں گے سلام کرنے. نبی نے مڑنے سے پہلے فرمایا جو دیوار کے پیچھے چھپے کھڑے ہیں ان پہ میرا سلام. کبھی بچوں کو پہل نہیں کرنے دیتے تھے سلام کرنے. عاجزی، لہذا زہد تو فقیر. بات میں کچھ اور حاشیے میں آ گیا کہ یہ ان مجلسوں کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں. سب سے زیادہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے. یہ جو کپڑے ہیں نا ہمارے، یہ عربی میں لباس یعنی دھوکہ. آپ ذرا مولا علی کا جملہ سنیے. شاہ صاحب آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، تمام احباب کو میں دعا آپ سے لینے کے لیے. مولا علی، لباس ذہن میں رہے، لباس یعنی دھوکہ. مولا علی کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ. ترجمہ یہ نہیں ہوگا، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. لباس یعنی دھوکہ، یہ ذہن میں ہے آپ کے. لباس یعنی دھوکہ. مولا علی فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ. اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے معاذ اللہ آج تک لباس نہیں پہنا اور کسی نے مجھے لباس نہیں پہنایا. یہ ترجمہ نہیں ہوگا. ترجمہ سنے کیا ہوگا؟
ما لبست علی نفسی، آج تک کسی نے علی کو دھوکہ نہیں دیا، ولا لبس علیہ، اور کوئی پیدا نہیں ہوا ہے کہ علی کو دھوکہ دے سکے۔ لہٰذا اپنے آپ کو میں سنبھالنا ہے۔ ہنر سارا یہی ہے، یہ واہمات کی جگہ ہے، توہمات کی جگہ ہے، دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے۔ یہاں ہوتا کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتا ہے۔ آپ کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تھال گھوم رہا ہو، جبکہ 3 پر ہیں، تھال نہیں ہے۔ انگارے کو آپ بیضوی شکل میں گھمائیے، ایسا لگے گا جیسے آگ کا ویل ہو، جبکہ وہ آگ کا ویل نہیں ہے، انگارہ ہے، ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے، مگر آنکھ ہماری سمجھتی ہے یہ ویل گھوم رہا ہے۔ روڈ کے اوپر ہمیں پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، وہ سراب ہوتا ہے۔ آنکھیں پانی دیکھ رہی ہوتی ہیں، پانی ہوتا نہیں ہے۔ آنکھیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ ہوتا نہیں ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میرے سامنے آگے رستے پہ سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے میں قدم رک گئے۔ میں سوچنے لگا آگے بڑھوں گا تو یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ پیچھے واپس جاؤں، دائیں بائیں جاؤں، آگے جاؤں، کیا کروں؟ سانپ بیٹھا، پن پھیلائے بیٹھا ہے سانپ۔ میں بھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ایک میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ مجلس آنکھیں کھولنے کی جگہ ہے۔ سب سے زیادہ جو اچھا نتیجہ اور پردہ ہماری آنکھ سے ہٹتا ہے نا مجلس میں، سب سے زیادہ ایک روشن پیغام جو مجلس سے ہمیں ملتا ہے نا، وہ ہے ظالم سے نفرت، وہ ہے مظلوم سے پیار۔ یہ سب سے روشن پیغام ہے مجلس کا۔ کوئی پیغام میں مولوی دوں یا نہیں دوں، میں خطیب ذاکر، لیکن یہ پیغام ہر ذاکر دیتا ہے، مظلوم سے پیار، ظالم سے نفرت۔ کتنی زندہ بات ہے یہ، کتنی زندگی کو وقار اور معیار بنانے اور بڑھانے کی بات ہے یہ۔ آدمی بڑا کیسے بنتا ہے؟ فٹوں سے ناپا جاتا ہے کہ آدمی بڑا کیسے ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے اسی بات سے کہ وہ کسی ظالم سے ڈرتا نہ ہو اور وہ ہمیشہ مظلوم کے برابر میں کھڑا ہو جائے۔ یہ خود شخصیت کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ یہ کام بڑے آدمیوں کا کام ہے جی۔ ہم کیا کر لیں گے، ہم کیسے کر لیں گے، ہم اس کا ساتھ کیا دیں گے، ہم خود مشکل میں آ جائیں گے، یہ جملے بولنے والا چھوٹا آدمی ہے۔ اور اگر حسینی عزادار جس کے کپڑوں میں پیبند لگا ہوا ہو، جس کی چپلیں 2 رنگ کی ہوں، مگر وہ مظلوم کے برابر میں کھڑا ہو تو اس سے بڑا آدمی کون ہوگا؟ وہ ظالم سے نفرت کرتا ہو تو اس سے بڑا آدمی کون ہوگا؟ یہ گھرانہ ہمیں ایک حسین پیغام یہ دیتا نظر آتا ہے۔ عزیزو، جس امام کو نبی نے گود میں بٹھایا ہوا ہے، وہ آ کر کہتا ہے آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ نبی نے امام حسن کی پیشانی کا بوسہ دیا اور اس سے کہا کہ یہ بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے۔ کہنے لگا یہ بچہ؟ امام حسن کہنا یہ بچہ مجھ سے بات کرے گا؟ تو بے ساختہ امام حسن نے فرمایا سل فقیہا ولا صبیہا اندی بحر العلم الذی لا تقسمہ التوالی انت جہول وجہال۔ امام نے فرمایا پوچھ، بات کر، تو فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے نہیں بول رہا۔ میرے پاس، مولا فرماتے ہیں میرے پاس علم کا سمندر ہے۔ امام حسن فرما رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں ہم کون ہیں۔ فرماتے ہیں میرے پاس علم کا سمندر ہے اور ایسا سمندر ہے جو ڈولوں سے خالی نہیں ہوگا۔ تو سوال کرتا رہے، میں جواب دیتا رہوں گا، میرا علم ختم نہیں ہوگا۔ میرے مولا امام حسن سے آ کر پوچھا، کسی نے سرکار سے پوچھا، نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ میں نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ مولا نبی نے امام حسن کو دیکھ کر کہا بیٹا تم بتاؤ۔ کہا نہ انہوں نے بتایا نہیں، وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا، دونوں کا حکم ہی علیحدہ ہے۔ نانا انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ شکار انہوں نے حرم کے اندر کیا یا حرم کے باہر۔ نانا انہوں نے نہیں بتایا شکار انہوں نے حلال جانور کا کیا ہے یا حرام جانور کا، رات میں کیا یا دن میں کیا ہے۔ میرے مولا نے اتنی شقیں اس کی نکال دی، سوال ایک کیا تھا، جواب 50 عنایت کیے۔ یہ امام حسن کے فضائل کا ایک حسین باب ہے جی۔ میرے محترم معظم مکرم سننے والوں، جس کی جتنی عزت ہوتی ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جتنے فضائل بڑھتے چلے جائیں گے اتنے مصائب بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کائنات میں بعد از خدا نبی ہے اور نبی کے بعد علی اور علی مولا کے بعد امام حسن سے لے کر امام مہدی تک، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور انہوں نے مصیبتیں بھی ایسی ہی دیکھی ہیں، اور یہ تو ان کے 4 سال کے بچے بھی مصیبتوں میں مبتلا ہو کر شکر کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی غور کریں، جناب سکینہ 4 سال کی ہیں،
کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے دربار، دربار سے زندان، کبھی جناب سکینہ کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، ہمیشہ مثبت بات کی ہے، ہمیشہ بابا کے ہدف کے مطابق بات کی ہے، کبھی جناب سکینہ کی زبان مبارک پر ایسا جملہ نہیں آیا جس میں کوئی کہے کہ دیکھے بچے ایسے ہو گئے تھے۔ حتیٰ جناب سکینہ تو پھر مولا حسین کی بیٹی ہے نا، ایک بچہ ہے جو کسی صحابی کا بچہ ہے، اس نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور کوفے کے بازار سے گزرتا ہوا قافلہ ایک چھت پہ کھڑی عورت نے سنا کہ بچہ دوسرے بچے سے بھوک کا ذکر کر رہا ہے، تو اپنی کنیز کو بلا کے کہا یہ کھجوریں لے جاؤ، تمہارا مالک سفر میں ہے، تمہارا مالک سفر میں ہے، اس کے نیت کر لو کہ اس کا صدقہ دے رہی ہو تاکہ وہ ساتھ خیریت سے واپس آ جائے۔ جب بچے نے ایک دانے کو ہاتھ لگایا تو دور سے جناب زینب کی آواز آئی، الصدقۃ علینا حرام۔ اس بچے نے وہ دانا واپس رکھ دیا۔ یہ چھت پہ کھڑی عورت سن رہی تھی کہ اس بیوی نے بچے سے کہا ہے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے، تو وہ اپنے گھر سے باہر آئی، جناب زینب کے سامنے آ کر کہتی ہے صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ کون ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے؟ تو میری بیوی نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ کہنے لگی بیوی اگر یہ بازار نہ ہوتا تو میں بتاتی، میں تو حسین کی بہن سے تفسیر قرآن پڑھ کر آئی ہوں، میں نے تو حسین کی بہن سے قرآن سمجھا ہے۔ اگر غربت میں کوئی جاننے والا مل جائے تو حالت غیر ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا نا میں تو بہن زینب، میں تو حسین کی بہن سے قرآن پڑھ کر آئی ہوں، تو بی بی زینب نے فرمایا میں حبیبہ پہچانو، میں تمہارے سامنے زینب کھڑی ہوں۔ وقت بہت بدل گیا ہے، اجرکم اللہ۔ خدا کسی کو یہ امتحان، یہ آزمائش جو وہ پوری نہ کر سکے، مگر اہل بیت نے جس انداز سے اپنی آزمائش کو مکمل کیا وہ ایک تاریخی ہدایت کا نظام ہے۔ عزادارو، میرے دوستوں نے روشنیاں گل کر دی ہیں، چراغ بجھا دیے ہیں، شاید صحیح کیا ہے، اس لیے کہ جس کا ابھی ماتم ہونا ہے، جس کی شہادت کی رات مجلس عزا ہو رہی ہے، ان کے قبر پہ چراغ نہیں چل رہا۔ اجرکم اللہ۔ بند کر دو، اس کو بھی کر سکتے ہو تو۔ امام حسن کی قبر پہ چراغ نہیں ہے، ایک بھائی حسین ہے، ایک بھائی حسن ہے۔ امام حسین کے مزار پر سید الشہداء امام حسین کے مزار پر مہنگے مہنگے فانوس لگے ہوئے ہیں، مہنگے مہنگے قالین بچھے ہوئے ہیں، سونے اور چاندی کے دروازے ہیں، امام حسین کی زری سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہے، قیمتی جواہرات لگے ہوئے ہیں، مگر امام حسین کے بڑے بھائی کی قبر پہ چراغ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے مسائل پورے پڑھنے دیں گے، مجھے مسائل پورے پڑھنے دیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ کی غربت کا ایک اور پہلو دیکھیے۔ امام حسین کی زوجہ جناب روا جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ ایک بھائی کی زوجہ تو ایسی ہے، اور ایک بھائی کی زوجہ خود امام حسن کو زہر دے رہی ہے۔ امام حسن کو ان کی زوجہ نے زہر دیا ہے۔ جب امام نے ایک گھونٹ لیا نا شربت کا، رو رہے ہیں نا، آوازیں بلند ہیں، تو امام نے گلاس کاسا واپس رکھتے ہوئے فرمایا تیری مراد اس سے پوری ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو تو چاہتی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، 3 دن میرے مولا زہر میں رہے۔ پہلے دن بیٹھا نہیں جا رہا تھا، دوسرا دن لیٹا نہیں جا رہا تھا، اور تیسرے دن امام اشاروں میں بات کر رہے تھے۔ عزادارو، جب امام کو قے سے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، 2-4 جملے کہوں گا۔ جب امام حسن کو قے ہوئی اور جگر کے ٹکڑے باہر آئے تو تشت لیے بیٹھے تھے امام حسین۔ اسی اثنا میں کسی نے بتایا کہ زینب آ رہی ہے، آواز دی کہ زینب آ رہی ہے۔ رک جاؤ بھائی، مجھے مسائل پورے پڑھنے دو، ہمیں ادب میں کھڑا ہونا پڑے گا نا۔ علم آئے گا تو ہم کیسے کھڑے نہیں ہوں گے، تابوت آئے گا تو ہم کیسے کھڑے نہیں ہوں گے۔ مجھے مسائل پورے پڑھنے تو پھر لے آنا۔ جب خبر آئی نا کہ زینب آ رہی ہے تو امام
کو ذبح ہوتے دیکھے گی, یہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے گی حسین والا کے بدن پر. جناب زینب کا بڑا حوصلہ ہے, اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی, گریہ ہو گیا. عزاداروں, پنجتن کے 5 جنازوں کے حال سناؤ. یہ ساری کائنات اللہ نے پنجتن کے صدقے میں بنائی ہے نا, تو پنجتن کے جنازوں کے ساتھ کیا ہوا ذرا وہ سن لیجیے. نبی کے جنازے میں 11 آدمی ہیں. سرکار دو جہاں کے جنازے میں 11 آدمی ہیں. مدینے اور اس کے اطراف میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. اس وقت میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے, مگر نبی کے جنازے میں 11 آدمی ہیں. امت کو اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا. علی نے نبی کو غسل و کفن دے کے دفنا دیا. مولا نے خطبہ دیا, میں کسی کا پابند نہیں تھا, میں اہل بیت ہوں, میرے اوپر ذمہ داری تھی غسل و کفن کی, میں کسی کا انتظار کروں یہ میرے لیے ضروری نہیں تھا. اہل بیت نے نبی کے جنازے میں اس لیے نہیں کہ تمہیں نہیں بلایا, بلکہ انتظار ضروری نہیں تھا. تم خود کہاں تھے, کیوں نہیں آئے جنازے میں؟ امت کو اعتراض ہوا. 75 یا 95 دن بعد اس گھر میں پنجتن کا دوسرا جنازہ. حق ہے ایسے رونے کا. وہ جناب زہرا کا جنازہ, سیدہ زہرا کا جنازہ ہے. سنیں گے, رو رہے ہیں نا. بی بی زہرا کے جنازے میں 6 آدمی ہیں. کائنات کا اتنا بڑا نام, ان کے جنازے میں 6 آدمی ہیں. پھر اعتراض ہوا امت کو کہ ہمیں سیدہ کے جنازے میں نہیں بلایا. پھر اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے. پنجتن میں تیسرا جنازہ مولا علی کا. سنیں گے, رونے کی جگہ ہے, عزاداری کی جگہ ہے. مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ ہیں. اہل سنت کے مطابق 2 لوگ ہیں. جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا اور پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے. علی کے جنازے میں تو 4 لوگ بھی نہیں ہیں جو کاندھا دے سکتے. امت کو بڑا اعتراض رہا, بار بار اعتراض رہا کہ ہمیں اہل بیت کے جنازے میں نہیں بلایا جاتا. بہت شوق تھا نا تمہیں, تم بار بار کہتے تھے نا. تو پنجتن کا یہ پہلا جنازہ ہے جو امام حسن کا جنازہ ہے. امت کو شوق تھا کہ جنازہ ہمارے حوالے کیا جائے. پہلا جنازہ امت کے کاندھوں پہ دیا. امت نے اتنے تیر مارے, امام حسن کے جنازے میں اتنے تیر مارے کہ جناب